بندہ آتا ہے تو خالص اللہ کے لیے آتا ہے. اپنا کانسنٹریٹ، اپنا مرکز توجہ اللہ کی طرف رکھو. خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، جو یہ تمنا رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے. اس کے اندر غرور ہوگا، اس کے اندر تکبر ہوگا. ہمارے اندر یہ خواہش نہ ہو، لیکن لوگ عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کے بھی کئی مقامات ہوتے ہیں، جگہ ہوتی ہے. حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھ رہے تھے. آپ کے خلیفہ ہیں، وہ خود بھی بہت بڑے عالم دین ہیں. وہ پنکھا جھل رہے تھے، گرمیوں کے دن تھے، پسینے آ رہے تھے. سلام پھیر کر سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال میں آئے، بہت غصے میں تھے. کہا اپنے اس خلیفہ سے، کہا تمہیں خبر نہیں کہ میں اللہ کی عبادت میں، اور اللہ کی عبادت کرنے کے وقت بندے کو کوئی اور دوسرا اس کی خدمت کرے، یہ کب زیب دیتا ہے؟ بندہ پورا عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، پھر وہ بندہ کیسا جو خود دوسروں سے اپنی بندگی کرا رہا ہو. غلام ہو تو پورا غلام. اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میری تو عادت ہے یہ، جب بھی میں حاضر ہوتا ہوں تو میں خود یہ کیفیت بنانا چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے نہ پہچانیں. اس لیے کہ ہم وہاں لوگوں میں پہچان بنانے کے لیے نہیں جاتے، حضور کے دربار میں اپنا نام لکھوانے جاتے ہیں. لوگ پہچانے. اس بڑے دربار میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، بہت جگہوں پر میں نے یہ محسوس کیا، لوگوں کو جگہ کی اہمیت کا سب سے پہلے اندازہ ہونا چاہیے کہ کہاں کیا چیز کرنی ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر ہیں، حضور غوث پاک کے آستانے پر ہیں بغداد یا مدینہ شریف میں، تو وہاں یہ کیسے کہ ہمارے لیے لوگ بھیڑ لگائیں، ہمارے ہاتھ پیر چومیں، ہماری عزت کریں؟ نہیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے ہم بادشاہوں کے دربار میں، اور ان کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ وہاں جانے والے ہم جیسے غلاموں کے لیے بھیڑ لگے. خاص طور پر میں یہ تاکید کرتا ہوں، اور میں ان تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ ہمارے ناموں کا اعلان ہو. ابھی یہ محفل میں کون ہے جو نہیں جانتا ہے؟ سب پہچانتے ہی ہیں، سب جانتے ہیں. اس میں مزید نام کے ساتھ لمبا چوڑا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فارمیلٹی کہلاتی ہے، یہ رسم ہے. اس رسم سے اور اس رواج سے باہر نکل کر اخلاص میں آنا. ہم ڈائریکٹ بیان کریں گے اور لوگ ڈائریکٹ سنیں گے، اور جب کسی کو بہت دیر سے انتظار ہوتا ہے تو وہ کسی اور سے پکنا بھی نہیں چاہتے، ہوتا ہے ایسا. تو حالات وغیرہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ سب مجلس کے آداب میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجلس کے آداب. اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار، بہت اچھی نعت پاک انہوں نے پڑھی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کی نعت جس میں تضمین. لیکن میری گزارش صرف یہ ہوگی کہ نعت کی محفل کا رنگ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں میں رقت پیدا ہو، دل کے اندر رقت پیدا ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے یاد آنے لگ جائے. وہی اصل میں نعت ہے، ورنہ پھر وہی فارمیلٹی ہو جائے گی، صرف رسم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز اچھی دی ہے، نعت شریف پڑھو، خوب پڑھو، لیکن ہمیشہ اس بات کی خواہش رکھو کہ ٹھنڈے ماحول میں. اچھا ایک بات میں یہ بھی بتاتا ہوں، صرف انہی کے لیے نہیں، دوسرے سارے لوگوں کے لیے، آپ کی پوری نعت میں بھی، پوری نعت پڑھنے کے دوران ایک بندے نے بھی سبحان اللہ نہیں کہا تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے. سبحان اللہ تسبیح ہے، وہ پڑھے تو اس کو ثواب،
نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں. آپ کا مقصد نعت پاک کا یہ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے, 2 ہاتھ اٹھا کے بولے, کھڑے ہو کے بولے, کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے کتنی مرتبہ یہ بولے. مقصد یہ ہو کہ یہ پورا مجمع نہ بھی بولے, ایک بار میرے مصطفیٰ نے مسکرا دیا, تمہاری نعت وصول ہو گئی. زندگی بھی وصول ہے, آخرت بھی وصول ہے. مقصد یہ ہو کہ میں نعت پڑھ رہا ہوں. مجھے آپ کو بتاتا ہوں, یہ 80 کی دہائی کی بات ہے. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, مجلس کی چیزیں بتا رہا ہوں. 1980 کے پہلے کی میں نے پڑھا تھا. میرے والد گرامی کے پاس ایک رسالہ تھا, اس میں شاعر تھے, ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. مجلس اسی طرح کی محفل میلاد تھی اور وہ نعت گنگنا رہے تھے. نعت گنگناتے ہوئے محفل میں انہوں نے ایسی رکت طاری کر دی. رکت طاری کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوش میں لوگ جو ہے تالیاں بجانے لگے, وہ رکت نہیں ہوتی. کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے گنگنائیں یا پھر کچھ گائیں تو لوگوں کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے, اٹھنے کا, اچھلنے کا, کودنے کا, تو اس کو رکت نہیں کہتے. رکت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر آدمی کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگ جائے, اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے, وہ رکت ہے. وہ شاعر تھے ناگپور کے. انہوں نے محفل میں نعت پڑھنا شروع کیا تو مصرع کچھ ایسا تھا کہ میرے نظر میں ایک سامنے خانہ کعبہ ہے اور 2 ہاتھ کے فاصلے پر گنبد خضرا ہے, میں درمیان میں ہوں. مصرع کا میں مفہوم بتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں ادھر میں نے دیکھا, پھر ادھر کی یاد آئی, ادھر میں نے دیکھا, ادھر کی یاد آئی. وہ مکہ اور مدینے کے درمیان کی کیفیت اپنے شعر میں بتا رہے تھے. ایک شعر کو اس شاعر نے 18 مرتبہ پڑھ دیا. وہ آنکھ بند تھی اس شاعر کی, اور محفل کوئی ایسی ایرے غیرے کی نہیں تھی, علماء تھے محفل, علماء موجود تھے. اور کسی نے کچھ نہیں کہا کہ ایک ہی شعر یہ پڑھتا جا رہا ہے, پڑھتا جا رہا ہے. لیکن میرے عزیزو, کچھ شعر ایسے, کچھ شاعر ایسے جن سے ایک شعر 2 بار سننے کو بھی دل نہیں کرے. کچھ وہ جو 18 بار پڑھے تو بھی کسی کو فرق نہیں پڑے, سنتے جا رہے. ایک صاحب نے مجلس میں یہ خیال کیا کہ یہ کتنی دیر سے پڑھا جا رہا ہے, ایک ہی شعر پڑھ رہا ہے, ایک ہی شعر پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں, وہ پکڑنے کے لیے گئے ان کو, وہ آنکھ بند کر کے, بھائی تمہیں ہوا کیا ہے, آگے تو بڑھو. وہ شاعر کو پکڑنے کے لیے جیسے گئے, وہ شاعر گر گیا نیچے گر گئے. لوگ آئے اٹھانے کے لیے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. ایک نعت کی محفل وہ بھی ہے. وہ مکہ اور مدینے کے درمیان کس تصور میں کھو گیا معلوم نہیں, اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طلب اتنی بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی, ان کو ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ پڑھے جا رہے, پڑھے جا رہے. میں کہتا ہوں زندگی خیر یہ چند باتیں تھی, میں اپنی محفلوں میں تو کم سے کم اس کی اصلاح کر سکتا ہوں. باقی میں بہت جلسے کر چکا, تھک بھی چکا ہوں, بڑی بڑے جلسے, بڑی بڑی کانفرنس, لیکن اکثر جگہ میں نے یہ دیکھا کہ فارمیلٹیز ہے, سب ایک بندھا بدھایا ہوا رسم ہے جس کو لے کر کے لوگ چل رہے ہیں. میرے عزیزوں, میں نے محسوس کیا ہے 1,00,000 کا مجمع آیا ہوا, ایسے بھی پروگرام میں نے دیکھے 1,00,000 لوگ موجود ہوں, لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس بہت بڑے 1,00,000 کے پروگرام سے یہ مسجد کی محفل کئی درجے زیادہ بہتر. لوگ کچھ حاصل کر رہے ہیں, کچھ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. یہ مسجد, یہ پاک جگہ, وضو کے ساتھ بیٹھے. جلسوں میں کتنے تو گٹکا کھاتے ایسے کھڑے رہتے. ان لوگوں کو یہ احساس, گٹکا کھا کر کے سننے والے تو سننے ہی ہیں,
ऊपर जो बैठे हैं वो भी घिस रहे होते हैं। खैर, किसी का मजाक करना नहीं है, लेकिन बताना सिर्फ ये है कि ये सब फॉर्मेलिटीज हो रहे हैं, हमें इससे निकलना है। ये फॉर्मेलिटीज, ये रस्म और रिवाज दीन में न करो, यहां से निकल आओ। आपको मैं बताऊं, प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं ना, जब भी कभी किसी दूसरे मुल्क का कोई प्रधानमंत्री आए या कोई प्रेसिडेंट आए तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उसको वहां से गुजारा जाता है, ऐसी सलामी दी जाती है, ऐसा कालीन बिछाया जाता है, वो चाहे 10 बार भी आए तो उसके साथ वही किया जाता है। ये सब क्या है? ये फॉर्मेलिटीज है, और ये पूरे बंधे हुए रस्म है हर मुल्क के। ये सब सियासी एतबार से चल सकता है, लेकिन ये दीन है, और अल्लाह से करीब होने के लिए बंदा आता है तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पे करें कि हम लोगों को अल्लाह से कैसे करीब कर सकते हैं, इस बात पर फोकस। आज मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। ये मुकद्दस रात है। इस रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सबसे ज्यादा लोगों की अल्लाह बख्शिश फरमाता है। सबसे ज्यादा आज के दिन अल्लाह तबारक व तआला लोगों की बख्शिश फरमाता है। मा मिन यौमिन अफदलु इंदल्लाहि मिन यौमि अरफा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। और फिर ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जाबिर से रिवायत है, फलम युरा यौमुन अक्सरु इत्क़म मिनन नारि मिन यौमि अरफा। अरफा के दिन से ज्यादा जहन्नम से आजाद होने वाले दिन को मैंने देखा नहीं। हुजूर फरमाते, उससे ज्यादा कोई दिन मैंने देखा नहीं जिसमें अरफा से ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद किया जाता। आज हम लोग जिस मुकद्दस रात में बैठे हैं, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। अल्लाह का करम है, हजारों लाखों लोगों में से अल्लाह ने उठाकर तुम्हें अपने घर में बिठाया। हो सकता है ईद की तैयारियों में मार्केट में लोग घूम रहे हो, बाजारों में लोग अपना वक्त गुजार रहे हैं, बकरा मंडी पूरी सजी होगी सुबह तक के लिए, खरीदना हो ना हो लोग वहां पर मेला लगाए हुए होंगे। आज की रात बहुत सारे लोग अपनी अपनी तैयारियों में गुजार रहे होते, लेकिन फजल है उस रब्बे जुल जलाल, बाजारों से उठाकर, दुनिया की सड़कों से उठाकर, नुक्कड़ों और चौक से उठाकर मौला ने अपने घर में बिठाया और उसके जिक्र के लिए बिठाया। सबसे पहले तुम अपनी इस हैसियत को देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ जो फजल फरमाया, कितना बड़ा फजल है। एक बात मैं आपको बताऊं, मामूल सबका भी होता है, हमारा भी होता है, दिन में जिससे मुलाकात करनी है सबसे मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन रात में घर जाने के बाद कहाँ कोई जल्दी मुलाकात करता है। लेकिन दुनिया का एक दस्तूर है, अगर कोई ज्यादा स्पेशल हुआ, कोई और ज्यादा खास हुआ, तो रात में भी उससे मुलाकात कर लेते। उसके लिए बिला तशबीह व बिला तमसील, रात के वक्त जब बंदे को अल्लाह तबारक व तआला अपनी मस्जिद में बुलाता है तो ये स्पेशल मुलाकात होती है, उसके साथ खुसूसी फजल होता है। वरना हम जिस शहर में हैं यहाँ मस्जिदें रात को खुलती हैं, इशा में ही लोग ज्यादा नहीं होते, मस्जिदें बंद हो जाती हैं। और ये शहर तो मशहूर है इस बात के लिए कि यहाँ का दिन शुरू होता है मगरिब के बाद। लोग जो है रातों को दिन मनाते हैं, ऐश और इशरत का मशहूर शहर है, लेकिन उस शहर में रात के वक्त रब तबारक व तआला ने तुम पर फजल फरमा एहसान किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरी सांस तक उसका जिक्र हमारी जुबानों पर जारी रखे। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया है कि लोगों को हुक्म दिया गया है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, खालिस उसके लिए, बगैर किसी के दिखावे के। जो मेरी बात चल रही थी उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। फॉर्मेलिटीज से निकलो, दिखावे से निकलो, रस्म और रिवाज से निकलो। एक बुजुर्ग है इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते 30 साल तक तवज्जो देना मेरी इस बात को,
30 سال تک ان کی جماعت سے نماز کبھی چھوٹی نہیں. اتنا ہی نہیں، ایک بھی نماز جماعت سے انہوں نے ترک نہیں کیا 30 سال تک. صرف جماعت نہیں، تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی تھی. تکبیر اولا کس کو کہتے ہیں؟ امام جو سب سے پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس وقت وہ حاضر تھے. وہ تکبیر بھی ان کی 30 سال میں کبھی چھوٹی نہیں تھی. جماعت سے نماز تو ہو سکتی ہے، پہلی رکعت چھوٹ گئی ہے دوسری میں گئے تب بھی اس کو کہیں گے جماعت سے نماز ہو گئی. لیکن جس بزرگ کی بات میں کر رہا ہوں 30 سال تک ان کی پہلی تکبیر بھی امام کے ساتھ چھوٹی نہیں تھی. لیکن ایک بار ایسا ہوا مغرب کی نماز میں آئے تو امام صاحب رکعت باندھ لیے تھے اور ان کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، تھوڑی سی تاخیر میں آئے ہیں. 30 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پہلی بار ایسا ہوا رکعت نہیں چھوٹی پوری، بس پہلی تکبیر چھوٹی، امام کی قرات شروع ہو گئی تھی، ان کو تیسری صف میں جگہ ملی. وہ واپس چلے گئے، گھر چلے آئے، گھر میں آ کر نماز ادا کر. کیوں؟ پھر عشاء میں نہیں آئے، عشاء میں نہیں آئے یا مغرب میں جو واپس چلے گئے. تو دوسرے دن بہت بڑی خبر ہے یہ کسی کے لیے جو 30 سال کا پابند و نماز، وہ آج کہاں گیا، یہ سب کے لیے خبر بن جاتی ہے، نیوز بن جاتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس زمانے میں ایک اور بڑے بزرگ تھے، ان کو خبر ملی کہ وہ تو کل مغرب میں آ کر کے واپس چلے گا اور عشاء میں آئے بھی نہیں. تو کہے کہ وہ خود چل کر کے آئے ان کے گھر پر. کہا کہ ہوا کیا ہے آپ کو؟ سنا کہ آپ مغرب میں آئے بھی تھے اور واپس چلے گئے اور پھر عشاء میں نہیں آ پائے. انہوں نے کہا بات اتنی تھی، 30 سال سے میں نے نمازوں کی پابندی کی، تکبیر اولا بھی میری فوت نہیں ہوئی. مغرب میں جب گیا تو امام تکبیر باندھ چکے تھے، قرات شروع ہو گئی تھی، مجھے تیسری صف میں جگہ ملی، میں واپس آیا. کہا کیوں؟ کہا سارے لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ 30 سال سے جس کی کبھی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی وہ آج پیچھے رہ گیا. مجھے شرمندگی ہوئی، مجھے شرم آنے لگ گئی، اس لیے میں واپس آ گیا. پھر عشاء میں کہا لوگ کیا بولتے کہ اتنے سالوں تک جو پابندی کیا وہ ایسا کیسے پیچھے ہو گیا. تو اس بزرگ نے کہا یہ تو پورے 30 سال کی نمازیں واپس قضا کر، اس لیے کہ تو 30 سال تک لوگوں کے لیے نماز پڑھتا رہا. لوگ کیا کہیں گے اس لیے نماز پڑھتا رہا. ان کو انہوں نے کہا کہ جا تو واپس 30 سال کی نماز قضا کر لے جو تو ایک بھی تکبیر اولا چھوٹے بغیر جو پابندی کر رہا تھا. بہت روئے، بہت روئے. کہا کہ یہ تمہارے دل میں خیال کیسے آیا کہ لوگ کیا کہیں؟ میرے عزیزو اسی کو کہتے ہیں 30 سال تک بھی اگر ایسی پابندی کرو گے کہ لوگوں کا اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کی نظر میں، تو اس کو کہتے ہیں فارمیلٹی. تم نے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز ہے یہ، سب سے ناپسند چیز ہے. اور اس کو قرآن نے کہا ہے یہ منافقین کی عادت ہے، منافقین کی عادت. یراؤون الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے، ان تمام چیزوں سے بچائے. ہاں اس میں فرق آپ کو بتاؤں، عبادتوں میں کسی کو کوئی دکھانا نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے. یہ تو صرف ایک نماز کی مثال میں نے بتائی، دوسری بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. فرمایا گیا کہ قیامت کے دن 3 لوگ سب سے پہلے جو حساب میں لائے جائیں گے. سب سے پہلے ایک شہید ہوگا، ایک قاری قرآن ہوگا اور ایک مالدار آدمی، جن کا سب سے پہلے قیامت کے دن فیصلہ ہونے والا ہے. وہ سب سے پہلے حساب ان لوگوں کا ہوگا. تو رب تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قاری قرآن کو بلائے، اچھی آواز والے جن کو اللہ نے آواز دی ہے، نعت پڑھنے والے بھی ہو سکتا ہے، بلائے گا. رب تعالیٰ فرمائے گا
میں نے تجھے بہت اچھی آواز دی تھی، تو بتا کیا کیا اس نے؟ اگر اب تبارک و تعالیٰ، اے اللہ میں تو تیرا کلام لوگوں کو سناتا تھا میٹھی آواز میں، اور لوگ مد بھری آواز کو سن کر مست ہو جاتے تھے، تیرا کلام میں نے زندگی بھر پڑھا ہے، اور وہ قاری صحیح جواب دے رہا ہے، اس نے زندگی بھر قرآن ہی لوگوں کو سنایا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تیرے دل میں یہ نیت نہیں تھی کہ لوگ تیری آواز کو داد دیں گے، تعریف کریں گے، لوگ تیری واہواہی کریں گے؟ کہا رب تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کے لیے تو یہ تلاوت کرتا تھا، قرات کرتا تھا، وہ میں نے دنیا میں تجھے دلا دیا، اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں، حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ یہ حدیث پاک میں دوسرا مالدار جو بہت خیرات کرتا تھا، لوگوں کو بہت دیتا تھا، رب تعالیٰ اس کو فرمایا اللہ رب العزت میں نے تجھے مال بہت دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ انسان کی جو تخلیق فرمائی، انسان کو جو پیدا کیا، جو آتا تھا اس کی زندگی کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے، تو نے دیا مال اور میں نے خیرات سب کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سخی کہیں، ہاں، جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اسی مقصد پہ اس کو عمل کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا میں چاہتا تھا لوگوں جہاں وہ چیز اپنے مقصد پر عمل چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہ کباڑ کے قابل ہو جاتی ہے۔ کوئی مشین اگر گھر پر لائے ہوں، لوگوں نے بہت تعریف کی ہے، مسالہ پیسنے کی مشین، مکسر، اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے تو پھر وہ مشین گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس کو رب تعالیٰ فرماتا ہے بتا میں نے تجھے واشنگ مشین کپڑے دھونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اگر وہ کپڑے دھونا ہی چھوڑ دے تو اپنا مقصد چھوڑ چکی ہے، جہاد میں استعمال کی، اب اس کی جگہ بھنگار میں یا کباڑ خانے میں ہی ہوتی ہے۔ اور تیرے نام پر میں انسان جب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے جان قربان کر دی تو پھر اس کی بھی دنیا میں رہنے کا کیا حاصل ہے؟ لوگ تجھے بڑا بہادر، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا تھا، یہ مشین اس مقصد پہ نہیں چل رہی تو پھر اس کے لیے جہنم کا ایندھن تیار، نیت تھی تو رب تعالیٰ جہاں پر اس کو ہمیشہ کے لیے وعد دیا جاتا ہے۔ تیرے بہادری کی عزیزان گرامی وقار، تجھے جو کچھ بھی دنیا سے چاہیے تھا میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، جہنم کے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار ہمیں تنبیہ فرمائی سخی مالدار کہ جو چیز ہمیں ہمارے مقصد سے پھیرتی ہے وہ کون سی چیز ہے، کس لیے انسان غافل ہوتا ہے اور کیوں بھٹک جاتا ہے؟ اخلاص نہیں تھا، کون سی چیز ہے؟ یہ کتنی بڑی تو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ تو شہید میں میرے بعد اپنی امت سے اس بات کا اندیشہ نہیں رکھتا کہ یہ کافر ہو جائے گی، مشرک ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی، کافر ہو جائے گی، لیکن اندیشہ اس بات کا ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم دنیا سمیٹتے سمیٹتے اللہ رسول کو بھول جاؤ۔ آج یہ پوزیشن پر جو مسلمان آیا ہوا ہے، امت مصطفیٰ کی یہی حالت نے آپ کے منہ پہ تھوک دی کہ دنیا اس قدر حاوی ہے علی نے اس کو چھوڑ دیا کہ وہ اپنے آرام اور سکون کو چھوڑنا نہیں چاہتا، چھوڑ دو، جو کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہو گیا ہے اسے آج مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں غصہ ڈبل ہونا چاہیے۔ آج میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں، کنٹرول میں آ گیا ہو جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات پر، ایک مارنے والا قرآن پر، اسلام پر، دین پر اور اللہ کی ذات پر حملے ہو لیکن حضرت علی تو لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں، ابھی اپنے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں کہ میری سیفٹی کتنی ہے، جو غالب آدمی ہے میری سیکیورٹی کتنی ہے۔ تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ کہا چھوٹے سے لے کر بڑا آدمی ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ خام خواہ اس مسل میں اپنا سر کیوں رکھنا، تو اللہ کی دشمنی میں کیوں اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا ہے، میرے بھی بیوی بچے ہیں اور سب میرے منہ پہ مشکل میں پڑ جائیں۔ اب میں قتل یہی کرتا تو کہیں یہ نہ دنیا ہو کہ میں تھوک کا بدلہ کمفرٹ لینے کے زون لیے میں جینے کی خواہش اس کو بزدل بنا دیتی ہے اور اپنے راستے سے اسے ہٹا میرا دیتی ہے۔ نفس نہ آ جائے اس کے اندر۔ کبھی کبھار یہ بھی تو سوچا ہوتا نہیں کرتا کہ بیوی بچے اور گھر بار اور جائیداد اور بزنس صرف ہمارے نہیں صحابہ کے بھی تھے، ان کو ضائع ہونے سے بچانے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال و اولاد تھے،
کبھی ان کی بھی بیوی بچے، آپ یہ لیکن تصور کبھی کریں کہ لوگ کیا عظمت مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ کے بیچ دنیا کی کسی چیز کو انہوں نے کبھی آنے نہیں حضور دیا۔ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق کون ہوتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، توجہ۔ آپ سے پوچھا گیا، جواب کیسا دیتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی کہتے ہیں جس کو دنیا پاگل کہے اور وہ اپنے محبوب کی محبت میں مگن رہے، دنیا اس کو پاگل کہتی اور وہ اپنے نبی کی محبت میں مگن ہے، اس کو یہ فرق نہیں پڑتا ہے لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، وہ عاشق ہوتا ہے، اسے دنیا کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میری شکل پہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری نیت سے ہمارے اعمال خراب ہو سکتے ہیں اور ہماری نیت سے ہمارے اعمال بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں، اس چیز کا ہمیشہ خیال۔ اسی لیے میں نے کہا شروع میں یہ بات رکھی، فارمیلٹیز سے نکل کر کے آ جاؤ، بہت ساری چیزیں اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کے ان ایام کو رکھو۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی، رمضان المبارکہ میں اعتکاف میں تھے، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور افطاری کے فوراً بعد آپ کو پان کھانے کی عادت تھی، اور گھر سے جو کھانا لاتا لے جاتا تھا تو وہ 10-12 سال کا ایک بچہ تھا، وہ افطاری میں کھانا تو لایا، ایک دن پان نہیں لایا، لیٹ کر دیا، تراویح ہو گئی، اور جس کو پان کھانے کی عادت ہے افطاری کے فوراً بعد، وہ ہم کو تو نہیں ہے لیکن پان والے بہتر جانتے ہیں کہ طلب شروع ہو جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر نہ ملے تو دماغ میں بہت ساری چیزیں آنے لگتی ہیں۔ تراویح کے بعد وہ بچہ آیا پان لے کر کے، آپ پان تو لے لیے، ایک چماٹ بھی لگا دی کہ اتنی دیر کہاں گیا تھا، تماچا لگا دی اس کو۔ یہ تو گھر میں چلتا رہتا ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو نہیں مارتے؟ کوئی اگر تاخیر کیا یا کوئی چیز ہوئی تو ڈانٹ ڈپٹ یا تھوڑا سا مارنا، یہ تو نارمل چیز ہے، چلتی ہے۔ وہ بچہ اپنا سر رگڑتے ہوئے بھاگ گیا، لیکن امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عاشق رسول، پان کھانے کے بعد بے چینی بڑھ گئی، اور اتنی بے چینی کہ مسجد میں ٹہلنے لگ گئے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ آپ کے شاگرد ہیں ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسجد میں تھے، انہوں نے آ کر کے پوچھا اعلیٰ حضرت سے کہ کیا آپ کسی چیز کے تلاش میں ہیں، کیوں اتنی بے چینی؟ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ بچہ کہاں گیا جو پان لایا تھا؟ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ، میں نے ناحق اس کو مار دیا۔ علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو کوئی بات ہے، وہ خادم ہے آپ کا، خاندانی خادم ہے، اس کے گھر سے سارے لوگ خدمت کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں، وہ بچہ جہاں بھی اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ کہتے ہیں کہ سب کو ڈھونڈنے پر لگا دیے لیکن بچہ کہیں ملا ہی نہیں۔ رات بھر اعلیٰ حضرت مسجد میں سوئے نہیں، اعتکاف میں ٹہلتے رہے، جو آئے پوچھے ملا ہوا نہیں۔ سحری کا وقت ہوا تو پھر توشہ دان لے کر کے گھر سے وہ لڑکا آ گیا، کھانا لانے لے جانے کی ذمہ داری تھی۔ سحری کے وقت میں وہ اپنے مزے میں تھا، وہ اپنی دھن میں تھا، وہ آیا، جیسے آیا علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا لگا کہ اعلیٰ حضرت کو زندگی کی کوئی بہت بڑی چیز مل گئی، دوڑتے ہوئے آئے، توشہ دان اس کا ادھر رکھ دیا اور اس بچے کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے نیچے بیٹھ گئے۔ 12 سال کا لڑکا ہے اور وقت کا مجدد گھٹنے ٹیک کر نیچے بیٹھ گیا ہے، اس کے بازو پکڑ کہا کہ بیٹا کل مغرب کے بعد تیرے پان نہ لانے پر میں نے تراویح کے بعد جو تجھے تماچا مارا وہ میں نے اپنے نفس کے لیے مارا، میری ضرورت کے لیے مارا، اس سے شریعت کا کیا لینا تھا؟ تو نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس پر اسلام سزا دے سکتا ہے؟ تیرا کوئی جرم نہیں تھا، یہ صرف میں نے اپنے پان کے لیے مارا ہے، کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ بچہ کیا سمجھے، وہ اپنا ہاتھ چھڑانے لگا، بڑے مولانا چھوڑیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔
علامہ ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیچھے جو اعلیٰ حضرت کے بڑے بڑے شاگرد کھڑے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وقت کا امام اور مجدد ایک بچے کے سامنے معافی مانگ رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا کل کو بروز قیامت مجھ سے اگر یہ سوال ہو گیا کہ احمد رضا صرف اپنے پان کے لیے کسی کو تماچا کیسے لگا سکتا ہے, میں کیا جواب دوں؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دی. اعلیٰ حضرت کو کہہ رہا ہوں میں نے معاف کر دی. اعلیٰ حضرت نے کہا بچے کا اس طرح سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوتا, اپنے سر سے ٹوپی اتارتی نیچے رکھ دی اور اس لڑکے سے کہا میں نے جیسے تجھے تماچا مارا تھا ویسی مجھے بھی تو تماچا لگا. اس بچے سے کہے تو بھی تماچا مجھے لگا. وہ ڈر گیا. بڑے بڑے علماء جس کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہو وہ آج مجھے کہہ رہا ہے کہ بچہ تو تماچا لگا. وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے والا تھا لیکن اس کا ہاتھ خود ہی پکڑ کر کے اپنے سر پر تماچا لگواتے. 2 3 4 اس کے ہاتھ سے جب اپنے سر پر تماچے لگوائے تو اس کے بعد کہا اب مجھے جا کر اطمینان ہو کہ میں نے اپنے نفس کے لیے جو کیا تھا اللہ تعالیٰ اسے مجھے معاف فرما دیا. میرے عزیزو اس کو کہتے ہیں اخلاص, اللہ کا خوف. یہ فارمیلٹی نہیں ہے, یہ فارمیلٹی نہیں, یہ رسم و رواج نہیں ہے. کون کر سکتا ہے, کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف, زیادہ گمان اللہ کے لیے جو چیتا ہے دنیا میں وہ یہ کر سکتا ہے. ایمان والوں زیادہ گمان کہ لوگ کیا کہیں گے, کرنا وہ جینے والا تو سوچنا کسی کی بھی تمام چیزوں کے قریب بھی لمٹس ہیں اور دکھاوے کے لیے جو زندگیاں چلتی ہیں کس طرح سے سوچیں. کبھی اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی عقل کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ یا وسلم اپنے کے دماغ پاس کے گھوڑے کو دوڑاتے رہو. حضرت جو معاذ چاہے من میں آئے جس کے بارے میں سوچتے حضور رہو. کے پاس رونے لگے. قرآن نے تو اس یا پر رسول پابندی اللہ مجھے لگائی. پاک کر دیجیے, اے مجھے ایمان پاک کر والوں زیادہ حضور نے گمان فرمایا کیا کرنے کیا سے بچو ولا تجسسوا. انہوں نے کہا میں نے بہت بڑا اور گناہ کسی کیا, کی ٹوہ میں مت لگے بہت رہو. بڑا گناہ کیا. تجسس حضور نے کس فرمایا کو کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ جاسوسی کرنا. کہا بتا نہیں سکتا یا رسول کون کہاں اللہ, جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, بتانے اس کے سے گھر میں بہتر کتنے مر جانا لوگ ہیں, پسند کرتا ہوں. کس وقت ان کے حضور نے گھر میں فرمایا کیا کیا بتاؤ تو ہوتا ہے, صحیح, تمہیں اس کے کیا بارے میں غلط اللہ نے کیا حکم گناہ نہیں دیا. کیے؟ اس لیکن گناہ کے بھائیوں اعتبار کی سے ٹوہ تمہارے میں لیے میں لگے بتاؤں, رہنا بہت بڑا صحابی گناہ نے ہے, کہا گناہ کبیرہ کلیجہ میں. مجھ کو آتا ہے یا رسول اللہ. وَلَا يَغْتَبْ میں نے بدکاری کی اور ایک اور آیت کا یہ تیسرا حصہ ہے. حضور نے اپنا چہرہ اور اپنے بھائیوں کی وہ زار غیر و قطار موجودگی ہونے میں لگ گئے حضور کے قدموں کی میں. غیبت نہ کرو, یہ بات میں کیوں ان بتا کے رہا ہوں؟ خلاف باتیں نہ کرو. جس کو کوئی اور جانتا رب نہیں تعالیٰ تھا فرماتا کیا تم میں سے وہ کوئی یہ صحابی پسند حضور کے کرتا پاس آ ہے کر بتا کیوں رہے. کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت ایک عمل ایسا ہے جو چھپ کر کے کیا جو ہوا غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ حضور اپنے کی مرے ہوئے بارگاہ میں آ بھائی کا کر کچا رونا اور گوشت بتانا کھاتا ہے. کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. کیوں؟ اور غیبت کے یہ متعلق بندہ وہی بہت کر سارے سکتا ہے لوگوں جس کو کے ایسا دل میں لگتا ہے آخرت کا خوف. ارے میں میری تو پکڑ پیٹ ہو گئی پیچھے تو کیا میں سامنے کروں؟ منہ پہ بھی یہاں یہی بول اللہ کے سکتا نبی ہوں. ہیں, کچھ تو ہو سکتا ہے. یہ باتیں انہوں نے یہ نہیں کہتے دیکھا ہیں. کہ لوگ مجھے اب کیا کہیں گے. غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیٹ کے حضور کے پیچھے دربار بولنا. میں اقرار جرم منہ کر کے رہے سامنے ہیں, بھی یہ ایسی نہیں چیز دیکھا کہ بولنا جو لوگ اس اب کو مجھے بری کیا لگے وہ کہیں گے. غیبت. بلکہ حضور نے وہ جیسے بھی حرام. اپنا چہرہ پھیر لیا, یہ وہ تین زار و چیزیں قطار اس روتے آیت ہوئے کے کہنے اندر لگے, ہے. یا ایک رسول اللہ, بدگمانی کرنا, اگر آپ نے دوسرے چہرہ پھیر لیا جاسوسی تو پھر کرنا میں اور کس کے تیسرے دربار میں غیبت جاؤں؟ کرنا. اس کے میں اوپر کہاں جاؤں گا اپنا اگر چہرہ میں دکھانے گفتگو کروں بہت طویل ہو تجھ سے جائے جو گا, منہ چھپاؤں تو لیکن یہ کروں پورے کس کے ساتھ؟ معاشرے کے لیے زہر ہلا کیا ہے. کسی اور سے توقع زہر نظر قاتل آتی ہے. ہے؟ کسی کو اعلیٰ حضرت نے یہاں اپنے سے اشعار میں کہا سوسائٹیاں تھا, ٹوٹ یا جاتی رسول ہیں, اللہ رشتے بد ختم ہے ہونے تو لگتے آپ ہیں. کے بھلے ہیں تو آپ بدگمانی کے کرنا, ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے شک ہیں, کرنا, رخ کدھر کریں؟ یہ ایک اسی کی قسم ہے. یہیں کے ٹکڑوں سے پلے زن ہیں, اس اپنا چہرہ عربی پھر میں کدھر کہا لے گیا ہے جائیں؟ گمان, حضور نے کیا یعنی پوچھا کسی پتہ کے ہے؟ متعلق گمان مائز کرنا. دیکھیں ہوش دنیا میں بول جو رہے ہو. چیز دکھ رہی ہے کہا ہاں یا رسول ضروری اللہ, نہیں ہوش ہے کہ وہ ویسی ہی ہو. تمہیں پتہ ہے ہر اسلام میں اس چمکنے کی والی سزا چیز کیا ہے؟ ہیرا نہیں ہوتی, سنسار کر دیا جائے گا, اور ہر پتھروں سے کالی مار کر دکھنے ہلاک کر والی دیا چیز جائے. کوئلہ بھی نہیں انہوں ہوتی. نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے معلوم, دونوں میں بڑا فرق ہے. جس کو یہ حقیقت کچھ معلوم اور ہے ہو پھر بھی وہ سکتی جا کے ہے, بول رہا ہوں. لیکن بغیر اس کسی کی سزا تحقیق میں کے یا بغیر تمہیں پتھروں سے یقین مار کے کر ہلاک کیا جا گمان سکتا کر ہے. لینا یہ تمہیں جس بہت کو بڑے یہ گناہ معلوم میں ہے لے وہ جائے. پھر بھی چھپا نہیں رہا ہے, بہت حضور بڑے کے گناہ. دربار میں آ کر بول رہا ہے. یہ کون کر سکتا ہے جس کے دل میں یہ خوف ہو اللہ کا, آخرت میں پکڑ ہو گئی تو کیا کروں؟ حضور نے فرمایا یہ نشے میں بھی نہیں, ہوش و حواس میں, اور اسلامی سزا اس کو پتہ ہے اس کے باوجود بول رہا ہے. حضور نے 3 بار پوچھا تو انہوں نے وہی جواب دیا.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے کہ لے جاؤ ماعز اسلمی کو، مدینے کی ایک پہاڑی تھی جبل انم، وہاں سے ان کو نیچے دھکیل دیا گیا اور پتھروں سے سنسار کیا۔ اسلام کی سب سے بڑی سزا ہے پتھروں سے مار کر کے ختم۔ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا ظلم نہیں ہے، یہ پاکیزگی ہے اور ایک بار جس کی ایسی سزا ہوتی ہے پورا معاشرہ کانپ جاتا ہے۔ کیوں؟ زنا جو ہے ایک ناسور ہے کینسر کی طرح سے، ایک بار اگر معاشرے میں یہ چیز آئی تو سب کے گھر اور ان کی بیٹیاں ان کی بیویاں بھی محفوظ نہیں رہی، یہ ناسور پھیلتا چلا جاتا ہے، اس لیے اس کی سزا اتنی سخت رکھی گئی۔ جس کی بیٹی کا ریپ ہو جائے دیکھو وہ کیا کہتا ہے، چلاتا ہے کہ نہیں ریپسٹ پکڑا جائے تو اس کو جلا دو، اس کو کاٹ دو، اس کو مار دو۔ وہ تو یہ مطالبہ کرتا ہی ہے، آج بھی کرتے ہیں، ہمارے ملک میں کرتے ہیں۔ جو ریپسٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتی ہے دنیا، اس کو مارو، اس کو قتل کرو، اس کو۔ یہی تو اسلام چاہتا ہے، جیسے تمہاری بیٹی کی عظمت ہے ویسے اسلام سب کی بیٹیوں کی عظمت چاہتا ہے۔ سنسار کر دیا گیا ماعز اسلمی، لیکن یہ پورا واقعہ تفصیل سے ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت پر رو رہے تھے اور حضور نے فرمایا تھا ماعز نے ایسی سچی توبہ کی، اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر کے آئے تھے کہ اللہ نے ان کی توبہ کے صدقے میں پورے مدینے والوں کے گناہ معاف کر دیے۔ سچا دل تھا، اخلاص تھا، اور اسی وقت میرے آقا نے فرمایا تھا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب خوف خدا سے دل لرز جاتا ہے، اخلاص سے بھرا ہوا دل پھوٹ کر کے رونے لگتا ہے اللہ کی بارگاہ، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر بے حساب ہوتی ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ مجلس ذکر ہے، یہاں پر کوئی دکھاوا نہ کرو، یا یہ تصور کرو کہ میں صرف اللہ کے بلاوے پر آیا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اتنا کافی۔ بہت سارے درباروں میں کھڑے ہوئے ہوں گے، بہت ساری جگہوں پر تمہیں بھی کھڑے ہونے کا اتفاق ہوا ہوگا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس تصور کے ساتھ کھڑے ہو کر کے دیکھو ایک بار کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، صرف میرا رب دیکھ رہا ہے، میں ہوں اور میرا خدا ہے۔ یہ اخلاص لے کر آؤ، یہ دل کے اندر یہ پیوریٹی لے کر کے آؤ۔ اور دیکھو آج دور ایسا آ گیا ہے کہ ہماری آنکھیں اب سوکھ گئی ہیں، نہ خوف خدا سے کبھی روتی، نہ قبر کے عذاب سے کبھی لرزتے ہیں، نہ آخرت کا ڈر ہمیں کبھی ستاتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ تمہارے بستر پر تمہیں بے چینی ہو رہی ہو؟ لیکن بے چینی ہوئی ہوگی دوسرے کاموں کی وجہ سے، بے چینی ہے آج بستروں پر، لیکن وہ بے چینی کس کی ہے؟ حساب مل نہیں رہا ہے دکان کا، اس کی بے چینی ہے۔ بھائی بیٹا بیوی کوئی بیمار ہے اس کی بے چینی ہے، کوئی چیز چوری ہو گئی اس کی بے چینی ہے، مال میں خسارہ نہ ہو جائے اس کی بے چینی ہے، حساب کتاب میں بہت بے چینیاں ہیں۔ کیا کبھی بستر پر اس کی بے چینی آئی کہ مجھے صرف اور صرف 4x6 کی قبر میں لوگ دفن کر کے چلے جائیں، اس میں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہ ہو؟ وہ رات یاد کر کے کہ جب لوگ میری تختیاں بند کر کے مجھے کروٹ لٹا کر کے بہت تنگ جگہ پر منو مٹی تلے دبا کر چلے جائیں گے، اس رات کو یاد کر کے کبھی بے چینی آئی؟ قیامت کے دن کا ہولناک منظر یاد کر کے کبھی بے چینی آئی؟ دوزخ کی تپتی ہوئی اور وہاں کے سخت عذابوں کو یاد کرتے ہوئے کبھی بے چینی آئی کہ کبھی میں پکڑا گیا تو کیا ہو، محشر کے میدان میں میرے عیب کھول دیے جائیں گے، میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا، تو یہ بے چینی آئی کبھی؟ یہ بے چینی کیوں نہیں آتی؟ ہماری آنکھیں کیوں اتنی سوکھ گئی ہیں؟ روتے تو ہیں ہم آپ، لیکن دنیا کے لیے روتے۔ سچ بتا رہا ہوں میرے عزیز، تمہارے گھر میں کسی کو کچھ ہو جائے تو رونا آتا ہے، تمہارے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو تو رو لیتے ہو، بیوی کو کوئی تکلیف ہو تو رو لیتے ہو، یہ سب دنیا ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن تو ایسا ہوگا جب تمہارا مال بھی تمہیں کچھ نفع نہیں دے گا، تمہارے بیٹے بھی نہیں نفع دے گا، جن کے لیے روتے ہو نا آج، ہماری آنکھیں روتی،
میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو بزنس میں بہت بڑا خسارہ ہو گیا ہے تو بے چین ہو کر رونے لگ گئے، کنارہ ہو گئے. ان کی بے چینی ایسی ہے کہ دل تھمتا نہیں ہے نقصانوں کو یاد کر کے. تم جس نقصان پہ رو رہے ہو، اور میرا مولا فرماتا ہے یہ تمہارے کسی کام میں نفع نہیں دے گا قیامت کے دن. اور جس بیٹے کے لیے تم رو رہے ہو، بیٹے کے متعلق تو حدیثوں میں ملتا ہے یہ تمہیں پہچاننے سے بھی منع کر دے گا، پہچاننے سے بھی منع کر دے گا اور اپنا دامن چھڑائے گا. تم جہنم میں جا رہے ہو، باپ جاؤ، تمہاری نحوست مجھے نہیں چاہیے. یہاں تو وہ قیامت والا منظر تو ابھی دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے. یہاں تو بیٹے زندگی میں ہی باپ سے دامن چھڑاتے ہوئے بھاگ رہے ہیں. وہاں کیا ہونے والا ہے؟ دنیا کے لیے ہماری آنکھیں روتی رہی. یہ سب باتیں اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بے چینی دنیا کے لیے، ہمارا رونا دنیا کے لیے، جس کی وجہ سے دل ہمارا سخت ہو گیا، دل سخت ہو گیا. اور اسی وجہ سے اتنی ہزاروں تقریریں، ہزاروں مجلسیں کسی کے کام نہیں آتی. ہماری دعائیں کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ فلسطین کے لیے روتے ہیں ہم، دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں نہیں جا رہی؟ اجتماعی طور پر لوگ دعائیں کرتے ہیں. اخلاص پیدا کرو میرے عزیز، اخلاص پیدا کرو. بہت رو لیا ہم نے دنیا کے لیے، لیکن کیا تم نے کبھی یہ چیز سنی ہے حدیث پاک؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی دنیا نہیں تھی. ایک مشکیزہ، کھجور کے چھال کا بسترا، ہاتھ کا تکیہ. جب حضور سو کر کے اٹھتے تھے تو آپ کے جسم پر رسیوں کے نشان ہوا کرتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بیویوں کے گھر بنے تھے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے پاس، اور کسی بھی گھر کا کوئی دروازہ نہیں بنا تھا، سب کے پردے لٹکے ہوئے تھے. اور جس گھر میں بھی حضور جاتے تھے تو چھت سر سے لگتی تھی. یہ گھر تھے حضور کی، یہ دنیا حضور کے پاس تھی. لیکن قسم رب ذوالجلال کی، میرے آقا کے متعلق جتنے بھی صحابہ بیان کرتے ہیں، پوری زندگی حضور نے کبھی ایک مرتبہ بھی دنیا کی فکر میں حضور کو روتے نہیں دیکھا. ہم غریبوں کے ہی فکر میں حضور کو روزانہ روتے ہوئے دیکھا. اس امت کے لیے میرے آقا کو روتے ہوئے اکثر دیکھا صحابہ نے، دنیا کے لیے کبھی نہیں. اور جس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات رات بھر اس گنہگار امت کے لیے روئے، آج امت کا یہ حال ہے کہ اس نبی کو یاد کرنے کے لیے ہم نے تو دن مقرر کر کے رکھے، میلاد میں یاد کر لیں. ہم نے تو دن مقرر کر کے رکھے ہوئے. کیا یہ امت کی طرف سے یہ صلہ ہو سکتا ہے؟ روزانہ دن اور رات کے 24 گھنٹے بھی اس نبی کو یاد کرو تو کم ہے ہمارے لیے. ان کا احسان، دلوں کی یہ خشکی، دلوں کی یہ سختی ہمیں یہاں پر لائی ہے. اخلاص پیدا کرو، دل کے اندر نرمی پیدا کرو، فارمیلٹیز سے نکل کر کے آؤ. اور یقیناً میرے عزیزو، ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، دل پر وہ بات لگتی ہے ہمارے. طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ. بہت اچھی بات کہی. طوفان نوح لانے سے اے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی بہت ہیں اگر تجھ کو اثر کرے. اور اسی کو یہ بھی کہا گیا ہے دوسرے شعر میں، اگر میں یہ کہوں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے وہ بار اجابت سے ٹکرا جاتی. آپ کو پتا ہے ایک صحابی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کیسے ہوتے تھے، وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے ایسے صحابی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ملازمت کے ساتھ رہتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، عیش عشرت کوئی چیز نہیں تھی، خالص اللہ کی محبت. لیکن اتفاق ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ ان کی بہن کا کسی دوسرے خاندان کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی. ان کی بہن نے سامنے والے کو کچھ مارا تو اس کے دانت ٹوٹ گئے، اور بدلے میں دانت کے بدلے دانت. وہ خاندان والے حضور کے پاس آئے فیصلہ کروانے کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہن نے ہمارے گھر میں ہماری بہن کو مارا ہے جس سے دانت ٹوٹ گئے، کیا ہونا چاہتا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا ہوا ہے؟ کہا
کہا تو پھر بدلے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کی بہن کے دانت توڑ دیں گے. اس صحابی نے جوش میں آ کر کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. کیا کہا؟ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. کہا کیا کس یقین کے ساتھ اللہ کی قسم کہا رہے ہو؟ یہ اسلام کا قانون ہے. اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے. وہ اٹھ کر کے چلے گئے کیونکہ دل کے اندر ایسا جوش تھا جس میں بول دیا ہوگا. بعد میں لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کی قسم کھا کر کے تم کہہ رہے ہو کیا اسلام کے خلاف جاؤ گے؟ اسلام کے خلاف جاؤ گے؟ قانون کے خلاف جاؤ گے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، لیکن میرے دل سے نکل گئی بات. ہوا اتفاق کہ وہ دوسرے خاندان والے آئے حضور کے پاس. آ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بدلہ نہیں چاہتے، کچھ فدیہ دے کر کے ان کو چھوڑ دینا چاہتے. سامنے والے خود راضی ہو کر کے آئے. وہ آئے اور ان سے کہا کہ نہیں، ہم بدلے میں دانت نہیں توڑیں گے، کچھ فدیہ لے کر کے، کچھ دیت لے کر کے چھوڑ دینا چاہتے. یہ صحابی خوش ہو گئے. حضور کے پاس جبرائیل امین آئے. یہ واقعہ کیوں ہوا تھا؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے کچھ بندے ایسے ہیں بکھرے بالوں والے، پراگندہ چہرے والے، دھول میں اٹھے ہوئے، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کر دیں کسی چیز پر تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. لو اقسموا علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ اخلاص کے بادشاہ ہیں، خالص رب کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں. اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. بس اس طرح کی زندگی پر اپنے آپ کو لے آؤ، دنیا کے سارے جھمیلوں سے اپنے آپ کو نکالو، اللہ کے ہو جاؤ، اپنے آپ کو اس کی طرف اس کے حوالے کر دو. پھر دیکھو، یہ بھی بات کسی شاعر نے سچ ہی کہا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. وہ مقام لانے کے لیے بندے کو اپنا آپ سب حوالہ کرنا ہوگا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. اپنے آپ کو حوالہ کر دو اللہ کی بارگاہ میں. تو بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ آخری بات مسلم شریف کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر فرمایا. ایک ربیعہ بن حراش، ایک ربعی بن حراش، دو بھائی تھے، سگے بھائی تھے، بڑے محدثین ہیں. اللہ والے کیسے کیسے اٹھے دیکھو. اور دونوں نے بات بات میں یہ قسم کھا لی کہ میں زندگی بھر، تو کچھ باتیں چل رہی تھی ان کی آخرت کو لے کر. ان کے جو بڑے بھائی تھے ربعی یا چھوٹے تھے، انہوں نے قسم کھا لی جب تک میں جنت میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک ہنسوں گا نہیں. اپنے آپ پر حرام کر لیا ہنسنا زندگی میں. ان کے دوسرے بھائی نے بھی کہا میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک میں اپنے آپ کو جنت میں نہیں دیکھ لوں گا ہنسوں گا نہیں. کیسے لوگ تھے. اور زندگی بھر ان کو کوئی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں ہنسے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو رب تعالیٰ اسے تنہا نہیں چھوڑتا. حضرت ربعی بن حراش، بڑے بڑے محدثین نے یہ بات لکھی ہے، انتقال ہو گیا اس وقت تک نہیں ہنسے. موت آ گئی تب تک نہیں ہنسے. لیکن لوگ ان کو جب غسل کے لیے تخت پر لٹاتے ہیں تب وہ ہنس پڑے. موت کے بعد تخت پر جب غسل کے لیے لٹائے گئے تو ان کی ہنسی چھوٹ گئی. لوگوں نے ہنستے ہوئے ان کو دیکھا بھی اور سنا بھی. کفن پہنایا اور دفن کیا. ان کے چھوٹے جو بھائی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. ان کو ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. ان کو غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، لیکن کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی. اور قبر میں رکھا گیا تو قبر کی تختیاں ان کی بند کی جا رہی تھی، وہ زور سے ہنس پڑے. قبر کے اندر بزرگوں سے پوچھا گیا یہ کیا بات تھی؟ تو شارح نووی، شارح مسلم وہ کہتے ہیں
ان دونوں نے زندگی میں قسم کھائی تھی جب تک جنت نہ دیکھوں ہنسوں گا نہیں. ایک بھائی نے غسل کے تختے پر اپنے آپ کو جنت میں دیکھ لیا اور دوسرے نے قبر میں سوتے ہی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیا. رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو دنیا میں ہی دکھا دیا ان کا مقام, اور یہ بھی اس لیے اللہ کا جو ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے, اور اس کا وعدہ ہے میرے عزیزوں, اس کا وعدہ ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بارے میں تم جیسا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا سلوک کروں گا. تم اگر ایک بالشت آگے بڑھتے ہو رب تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ کر تمہاری طرف آتی ہے. کوئی چل کر کے آئے تو یہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے میں دوڑ کر کے اس کو تھام لیتا ہوں, وہ دوڑ کے اس کو تھام لیتا ہوں, یہاں تک کہ بندہ میری یاد میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیتا ہے تو پھر بولتا جب وہ ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے کلمے میرے ہوتے ہیں, پکڑتا جس سے ہے ہاتھ اس کا ہوتا ہے پکڑ میری ہوتی ہے, چلتا ہے تو قدم اس کے ہوتے ہیں چال میری ہوتی ہے. رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے بندہ جب میرے لیے ہوتا ہے اس کا میں ہو جاتا ہوں. اپنی زندگی کو یہاں تک لے آؤ اخلاص اور پیوریٹی کے ساتھ کہ ہم نہ رہے اللہ کے ہو جائے. کوئی بھی ہو اپنے آپ کو جب فنا کرتا ہے تو اس کا رنگ اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کئی بزرگوں کو دیکھا گیا ہے موت سے پہلے ان کی زبان بند ہو گئی لیکن دل سے ان کی صدائیں اللہ اللہ کی آتی تھی, لوگ سنتے بھی تھے. کیوں؟ دنیا میں جو زندگی بھر اللہ کے لیے ذکر کرتا رہا اس کی زبان بند ہو جائے تو اس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے, اللہ اس کا ہو جاتا ہے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے, پیوریٹی جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے, دکھاوے اور ریاکاری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کریم خدا ارحم الراحمین آج کی رات ہماری بخشش کا اعلان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.